أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ امان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈیلی داستان۔ آج تاجر کیوں پریشان ہے؟ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانہ میں بہلول نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ یہ مجذوب قسم کے بزرگ تھے، لیکن بڑی حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بہلول کو ہدایت کی کہ وہ بازار جائیں اور کسائیوں کے ترازو اور جن پتھروں سے وہ گوشت تولتے ہیں وہ چیک کریں، اور جن کے تول والا پتھر کم نکلے انہیں گرفتار کر کے دربار میں حاضر کریں۔ بہلول بازار جاتے، پہلے کسائی کا تول والا پتھر چیک کرتے ہیں تو وہ کم نکلتا ہے۔ کسائی سے پوچھتے ہیں کہ حالات کیسے چل رہے ہیں۔ کسائی کہتا ہے کہ بہت برے دن ہیں، دل کرتا ہے کہ یہ گوشت کاٹنے والی چھری اپنے بدن میں گھسا دوں اور ابدی نیند سو جاؤں۔ بہلول آگے دوسرے کسائی کے تول والے پتھر کو چیک کرتے ہیں، وہ بھی کم نکلتا ہے۔ کسائی سے پوچھتے ہیں کیا حالات ہیں؟ وہ کہتا ہے کاش اللہ نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، بہت ضلالت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ بہلول تیسرے کسائی کے پاس پہنچے، تول والا پتھر چیک کیا تو بالکل درست پایا۔ کسائی سے پوچھا کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کسائی نے کہا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، اولاد نیک ہے، زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ بہلول واپس آ جاتے ہیں۔ ہارون الرشید پوچھتے ہیں کیا خبر ہے؟ بہلول کہتے ہیں کہ کئی کسائیوں کے تول والے پتھر کم نکلے ہیں۔ ہارون الرشید نے غصے سے کہا کہ پھر انہیں گرفتار کر کے لائے کیوں نہیں؟ بہلول نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں خود سزا دے رہا تھا، ان پر دنیا تنگ کر دی تھی تو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ معزز ویورز، دھوکہ ایک ایسا کبھی عمل ہے جسے ہر صورت میں اسلام نے ناپسند قرار دیا ہے، جبکہ آج دھوکہ دہی لوگوں کے درمیان ایک عام سی چیز بن گئی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں گویا ان کے نزدیک اسلام میں یہ حرام اور گناہ کا کام ہی نہیں۔ دھوکے میں دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کے نقصان ہیں۔ دھوکہ بازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ جو لوگ فریب کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور ایمان والوں سے، وہ حقیقت میں اپنے جانوں سے فریب کرتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ واضح رہے کہ شریعت مطہرہ میں کسی بھی قسم کی دھوکہ دہی اور جھوٹ بولنے پر شدید وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے کو مسلمان کی شان کے خلاف بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ مومن ہر خصلت پر ڈھل سکتا ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرہ میں بے برکتی ہے، ہر شخص اپنی اپنی جگہ پریشان ہے۔ اگر اس دھوکہ بازی اور ملاوٹ سے توبہ نہیں کی گئی تو ہمارا حال اور برا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلہ فروخت کرنے والے کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنا ہاتھ غلے کے اندر ڈالا تو ہاتھ میں کچھ تری محسوس ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تری کیسی ہے؟ غلہ کے مالک نے عرض کیا یا رسول اللہ اس پر بارش ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے؟ جس شخص نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے کو ان چیزوں سے پاک کریں۔ جو لوگ بھی دھوکہ دہی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سامنے رکھیں اور اس فعل سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔